نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، کہ البتہ ضرور وہ بھیجتا رہے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من یسومہم، وہ جو دیں گے ان کو سوء العذاب، برا عذاب۔ ابھی پچھلے اسباق میں کافی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان پر اللہ رب العالمین نے جو آسائشیں کیں، ان پر جو سختیاں آئیں اور آزمائشیں آئیں ان پر، اور ان کے لیے جو سہولتیں، آسائشیں اور آرام اللہ نے دیے، وہ ساری چیزیں بیان ہو رہی تھیں۔ اب یہاں پر ہے قیامت کے دن تک ان یہودیوں کے ساتھ اب کیا ہوگا، یہ پہلے پارے میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوگا انشاءاللہ جب ہم یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد تفسیر پڑھیں گے، کیونکہ سورہ بقرہ میں پوری یہودیوں کی پوری تاریخ ایک بیان ہوئی ہے۔ تو یہاں ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ فرماتے ہیں میں ان پر ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا جو ان کو سزا دیتے رہیں گے، عذاب چکھاتے رہیں گے۔ اور یہودیوں کی پوری تاریخ پڑھ کر دیکھیں، یہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ ہمیشہ ہی مغلوب رہے ہیں، لوگ ان پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور بخت نصر نے ان کو کس طرح مارا پیٹا، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان پر کئی عروج کے دور بھی آ چکے تھے اور کئی زوال کے، پستیوں کے دور بھی آ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تک ایسا ہوگا۔ اور سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کسی اللہ کی رسی کو تھام لیں یا کسی لوگوں کے ساتھ ہی مل جائیں، لوگ ان کو پشت پناہی ان کو دے دیں، تو آج اسرائیل جو موجود ہے، اس وقت اس زمین پر ریاست موجود ہے، وہ امریکہ کی پشت پناہی ہے، ان کو حاصل ہے، وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں والی روش اختیار کر لی ہے، تو اس لیے آج یہودی جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ فیصلہ اللہ کا یہی ہے کہ قیامت کے دن تک ان کو عذاب ہی پہنچنا ہے اور انہوں نے مغلوب ہی رہنا ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور سریع العقاب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ اگر معافی مانگو گے تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے کاٹ دیا ان کو، فی الارض زمین میں، امتوں میں، گروہوں میں، کہ ایک جمعیت میں اب وہ نہیں رہ سکتے۔ یہودی اب بھی مختلف جگہوں سے، مختلف ملکوں میں موجود ہیں، وہاں سے بلا کر اسرائیل میں وہ جمع کر رہے ہیں اپنے سارے لوگوں کو۔ اس سے پہلے وہ ہر ملک میں رہے، اور جس ملک میں بھی رہے وہاں پر انہوں نے فسادات کیے، فتنے برپا کیے، تو اس ملک کے رہنے والوں کی نظروں میں مقبوض، وہ لوگ ان سے نفرت کرتے رہے، اور بادشاہوں کے ظلم ان پر ہوتے رہے۔ اور اب جو ہے وہ پوری دنیا سے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کاٹ دیا ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے، ان کی جمعیت کبھی اکٹھی نہیں ہوئی، کس لیے؟ تاکہ ان کی ایک طاقت نہ رہے۔ منہم الصالحون، اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ نیک بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں، کچھ نیک بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں کچھ دوسرے بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے آزمایا ان کو، بالحسنات والسیئات، اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ، کبھی ان کو آسائشیں اور آرام دے کر، سہولتیں دے کر آزمایا، اور کبھی تکلیفیں اور مصیبتوں میں ڈال کر آزمایا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین بنے، من بعدہم ان کے بعد، خلف نا خلف لوگ، نا خلف کہتے ہیں برے جانشین، ان کے بعد برے جانشین بنے، وارث الکتاب، جو اس کتاب کے وارث بنے، یأخذون، وہ لیتے تھے، عرض ھذا الادنی، اس ادنا حقیر دنیا کا سامان۔ ادنا، دنیا بھی ادنا سے ہے نا، دنیا کی زندگی ادنا ہے، کم ہے، حقیر ہے۔ تو انہوں نے اس دنیا کا ساز و سامان لیا اس کتاب کے بدلے میں، من مانی کے مسئلے لوگوں کو بتائے اور ان سے پیسہ لیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر آئے ان کے پاس ساز و سامان، مثلو، اس کی مثل، یأخذو، وہ لے لیتے ہیں اس کو، اور یہ لے کر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا جرم کہ اللہ کے احکامات کو بدل کر لوگوں کو بتا رہے ہیں اور بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ الم یؤخذ علیہم، کیا ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا، میثاق الکتاب،
کہ یہ کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی پارے میں کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور میں نے یہاں وہاں بتایا تھا کہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے جو احکامات ہیں ان پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے۔ اللہ یقول علی اللہ، کیا وعدہ لیا گیا تھا کہ نہیں وہ بات کریں گے اللہ پر الا الحق، مگر حق، جو حق بات ہے وہی کریں گے۔ اب غلط مسئلے، لوگوں کی من مانی کے مسئلے بتا کر ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں موجود ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، تو وہ تو جھوٹ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِي، اور انہوں نے پڑھا معافی جو اس میں ہے، اس میں کتاب میں جو لکھا ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت کا گھر خیرٌ بہتر ہے للذین، وہ ہے ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم سمجھتے نہیں ہو؟ تمہیں پتہ نہیں اس دنیا کی حقیر ترین عارض ہادت دنیا، حقیر زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسی کے ساز و سامان، اسی کے آسائشیں اور آرام، اسی کے لیے اپنی آخرت جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین، وہ لوگ یمسکون بالکتاب، جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اس کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں جن میں ہیں، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم اصلاح کرنے والے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے، جو اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی نماز کی بھی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب میری نماز بہتر ہو گئی ہے، ایک نماز پڑھ لی ہے نا تو فکر ہو پھر اگلی نماز جو میں پڑھوں وہ پہلی نماز سے زیادہ بہتر ہو، اس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہو۔ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو نماز کے ترجمے پر غور کریں۔ جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں، ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں۔ خشوع اور خضوع والی نماز پڑھیں اور اس نماز کی اصلاح کرتے رہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والے جو اپنی نمازوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور جو نماز کی اصلاح کرے نا اس کی زندگی کے ہر معاملے میں اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ جو نماز میں اصلاح کرے نا وہ سارے معاملات اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نماز درست ہو تو سارے معاملات، یہ ہے نا حدیث میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتْ عَمَلُهُ كُلُّهُ، فرمایا کہ جس کی نماز درست ہوئی سارے عمل درست ہوں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جو بندہ اپنی نماز کو درست کر لے سارے معاملات اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ 21ویں پارے میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو منکر سے اور فحاشی سے روکتی ہے۔ منکر کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، نماز انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک رہی ہے۔ اگر ایک بندہ نمازی بھی ہے اور سود خور بھی ہے، نمازی بھی ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازی بھی ہے حرام بھی کھاتا ہے، نمازی بھی ہے ظلم بھی کرتا ہے، ایسے سمجھ لو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس کی نماز، جس کی نماز نے اس کو حرام سے نہیں روکا، نمازی بھی ہے اور جو ہے بچیاں بے پردہ ہیں، نمازی بھی ہے اور فلمیں گانے ڈرامے فحاشی اور یعنی سے محبت ہے، زنا ہے، شرابیں پیتا ہے، اس کی کیا نماز ہے؟ اس کی نماز درست نہیں۔ نماز کی فکر کریں، اپنی نماز کی فکر کریں۔ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے فحاشی اور یعنی سے بھی محبت ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں دل میں فلمیں گانے ڈرامے، نماز بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، تو نماز درست کریں اپنی نماز۔ نماز جس بندے کی درست ہو جائے اس بندے کی زندگی کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں نے بتا دی، کیونکہ نماز قیامت کے دن درست نکل آئی سارے کام درست ہوں گے، نماز درست نہ ہوئی تو کوئی بھی عمل درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی نماز کو درست کریں، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھیں، نماز کا ترجمہ یاد کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں، تو زندگی کے سارے معاملات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے۔ اور اپنی اصلاح کرتے رہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میری نماز جو ہے بالکل درست ہے۔ نہیں، میں خود بھی کہہ رہا ہوں، میں کہنے والا، مجھے بھی چاہیے میں بھی کوشش کروں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی نماز کو بہتر سے بہتر پڑھ سکوں۔ ہر نماز کے بعد ہم یہ کوشش کریں کہ اگلی نماز ہماری اس سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ خشوع اور خضوع والی ہو۔ اور ایک بات اور بتاؤں، میرے ذہن میں آئی تو کہہ دوں، ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ جو آپ نے نماز پڑھی اور آپ روئے نہ ہوں۔ آپ حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی کا عزیز المرجل، جس طرح ہنڈیا کو آگ پر رکھا جاتا ہے تو اس کے کھولنے کی آواز جو آتی ہے، اسی طرح آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی۔ ہم بھی کبھی روئے اپنی نماز میں؟ ہماری نماز میں تو ہمارے خیالات ہی ختم نہیں ہوتے، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا
کہ ہم نے وہی خیالات میں ہی. تو میرے بھائی اور دوستو کوشش کریں، میں بھی اور آپ سب جہاں تک میرا پیغام جائے اور آپ دوستوں تک بھی پہنچایا کریں، اپنی نماز کی فکر کریں، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھیں، نماز کو درست کریں، بہتر سے بہتر کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے والا بنا دے اور ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہو، جو رب کو پسند ہو. وہی نماز قبول ہوگی جو اللہ کو پسند ہے. اللہ ہمیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اپنی زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق دے، اور ایسی نماز ہو وہ ہماری کہ جس نماز سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. آگے آخری آیت ہے اس رکوع کی، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، بات ہو رہی تھی یہودیوں کے متعلق. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان پر، فوقہم ان کے اوپر، کَأَنَّهُ گویا کہ ذُلَّةٌ وہ ایک سائبان ہے، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بادل ہے سایہ کرنے والا. وَظَنُّوا انہوں نے سمجھا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ کہ ابھی وہ گر پڑے گا ان پر. خُذُوا، اب ان کو کیوں یہ پہاڑ کیوں اتارا؟ انہیں کہا گیا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو جو تمہیں دیا گیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اسی تورات اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر جاؤ، تم اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.